سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. دادا صاحب کی گھوڑی ایج کر کے میں تو کیا شہنشاہ بغداد ہے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور غوث پاک نے جب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نا تو غوث پاک اٹھے بیٹھے بھی رہے تو غوث پاک بچوں غوث پاک نکلے. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ بھئی یہاں میں بیٹھا ہوا بھی ہوں تو وہاں پر بھی چلا جاؤں اور یہاں سے نکلتا ہوا بھی نظر آؤں اور یہاں بھی نظر آؤں، ہے تو صحیح نا معاملہ. فرماتے ہیں غوث پاک اٹھے بیٹھے بھی رہے اور اتھوں نکل بھی آئے، وچوں اپنے ہی وچوں آپ نکلے. جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی نا، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ لمبے قد والا بے وقوف ہے نا، یہ کہتا پھر رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے مرید کو کوئی مسئلہ لاحق ہوا تو وہ اپنے اندر سے بیٹھ کے اس مرید کی طرف چلے گئے ہیں، ادھر بھی چلے گئے اور ایک کرسی پہ بھی عبد القادر جیلانی ہو بہو بیٹھا ہوا ہے. اس کو بولتے ہیں کرامت. توبہ توبہ. اور ادھر وہ ایک چاچا بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھو تو اسے کیا مخلوق بنی ہوئی ہے، روپک تال کا خسرا بنا ہوا ہے، دیکھا ہے وہ چاچا ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یقیناً یہ بھی کوئی نہ کوئی ولی ہوگا اور ولیوں کے تعریف کے لیے اس لمبے پاگل کو بلایا ہوگا تاکہ اس کی توجہ کا مرکز بنے، لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے تلوے چاٹیں. اس بوڑھے کے جس کو گھر میں بیوی جوتے مارتے ہوگی الٹے ہاتھ سے، جس کی اولاد گھر میں عزت نہیں کرتی ہوگی، وہ آ کے ہمارے ساتھ پہ مجھاور بن کے بیٹھ گیا. نعوذ باللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو کسی کو غلط نہیں کہتے، ہم تو سب کو صحیح. میں نے کہا سب کو صحیح بولنے والا سب سے بڑا غلط ہے. بات تو صحیح ہے. آپ کہیں گے طاہر قادری کیا مطلب، کیا سب کو صحیح نہیں بولنا؟ میں نے کہا نہیں، ابو لہب غلط تھا تو اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب تو میرے محبوب کے بارے میں کہتا تیرے ہاتھ ٹوٹے. ولید بن مغیرہ جو حضور کا گستاخ تھا، اللہ نے کلام میں فرمایا عتل بعد ذلک زنیم، یہ وہ ہے جس کی اصل میں خطا ہے. یعنی ہم اپنے لفظوں میں کہیں تو اس کو حرامی کہا گیا. بابا غلط کو غلط کہنا تو قرآن کا لہجہ ہے. صحیح بات کر رہے ہو طاہر قادری. غلط کو غلط کہنا یہ قرآن کا فیصلہ ہے. جو چیز غلط ہو رہی ہے نا اس کے اوپر بولنا قرآن کا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کے اندر. تو آپ کی نظر میں یہ جو بریلوی مفتی عبد القادر جیلانی، جو کہ ایک انسان تھا، مٹی کا جسم رکھتا تھا، اس کو بھوک بھی لگتی تھی، اس کو پیاس بھی لگتی تھی، اس کو نیند بھی آتی تھی، وہ سوتا بھی تھا، وہ اٹھتا بھی تھا، وہ جاگتا بھی تھا، وہ سانس بھی لیتا تھا، اس کو موت بھی آئی، کیونکہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو ان کے بارے میں یہ جو آپ کے عالم فاضل کرام کہتے ہیں کہ وہ لوٹے میں بجلی قید کر لیا کرتے تھے، بچے شفا پاتے تھے عبد القادر جیلانی کی وجہ سے، آسمان بارش برساتا تھا عبد القادر جیلانی کی وجہ سے، زمین پہ سبزہ اگایا گیا عبد القادر جیلانی کی وجہ سے. کے تھنوں میں جو دودھ ہوتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے ہوتے ہیں. فرمایا غوث اعظم سرکار زمین پر جو بچے شفا پاتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے. فرماتے غوث پاک بتا دو دنیا والوں سے جس کو خدا کہیں یاد نہ آئے عبد القادر کے جلسے میں آ جائے. فرماتے غوث پاک جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے. فرماتے حضور غوث اعظم سرکار جس کو تمنا ہو کعبہ دیکھنے کی عبد القادر کا روضہ دیکھ لے، دربار دیکھ لے عبد القادر. ایسے کھڑے ہوئے اپنے حجرے شریف کے سامنے میرے آقا سیدنا شیخ. یہ آپ کی نظر میں صحیح ہے؟ کیا قرآن مجید میں اس کا بھی کوئی ذکر یا حدیث میں اس کا بھی کوئی احوال موجود ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے کراچی میں علاقہ ہے، ادھر جب کچھ مقدس مہینوں کے ایام آتے ہیں نا، ایک قوم آتی ہے، بولا ہم کو ادھر سے گزرنا ہے، یہ بینر اتارو. کیا اتارو؟ تو بولا بھائی گزرنا نیچے سے ہے، بینر اوپر ہے. بولا نہیں گزریں گے. انتظامیہ بولی بھائی کیوں نہیں گزرو گے؟ عمر لکھا ہے. بولا عمر لکھا ہے. میں نے کہا واہ حضرت عمر، واہ واہ. پہلے آپ کا وجود مسعود جس گلی سے گزرتا تھا شیطان دفع ہو جاتا تھا، آج اس کی اولاد نام سے ہی بھاگ رہی ہے. اب ہو جائے دونوں ہاتھ اٹھا کر عمر، اور ہم سنی ماؤں کی اولاد ہے، دونوں ہاتھ اٹھا. اب یہ چیز دیکھ کے غصہ تو مجھے بہت ہے، لیکن ان میں نا ان چیزوں کی کوئی غلطی نہیں ہے. جس فرقے کو ان لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، جو اس فرقے کے بڑے ضامن ہیں نا، جو بڑے مفتی اور عالم اور فاضل کرام ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے چوزوں کو پنجرے یا کھڈے کے اندر بند رکھیں تاکہ پاکستان کے اندر مزید تفرقہ تفرقے والے معاملات اور یہ قتل و غارت والی بات دوبارہ پیدا نہ ہو، دوبارہ یہ فرقہ واریت جنم نہ لے. جو ابھی تک چیز دبی ہوئی ہے وہ دبی رہے، کیونکہ ایکچولی قصور ان کے بڑوں کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جب خلفائے راشدین کو الگ الگ کر کے تقسیم کر دیں گے نا، کہ حضرت ابوبکر صدیق الگ، حضرت عمر الگ، حضرت عثمان الگ، حضرت علی الگ، مطلب یہ تفرقہ تو آپ لوگوں نے خود پھیلایا ہوگا نا. خلفائے راشدین میں تو یہ 4 صحابی ہیں، تو جب آپ ایک ایک کو عزت اور احترام دیں گے الگ الگ کر کے،
ये मामला तो होंगे। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੰਨੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾਂ ਜਿੰਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਬਰ ਬਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟਿੱਬਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੇਰੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਸਦੀ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਡੀਵਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਖੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬੇਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਛੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣਿਆ ਆ ਤੇ ਕਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਬੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਵਾਰ ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਕਲਮੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਫਰਕ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲਮੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ठीक है, सारे कम्मा लगे पे हैं। आई रियली अप्रिशिएट यू भाई रहमत अली, मैं आपसे दिल से राजी हूँ, दिल से तारीफ करता हूँ आपकी कि यार ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, इसके लैंग्वेज से आपको अंदाजा हो चुका है। लेकिन ये आपके एमफिल और आपके PhD डॉक्टर से जो कि पीर फकीरी में मुलविस है, पीर फकीरों के तलवे चाटते हैं, उनसे करोड़ों अरबों गुना ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्यादा अच्छा इंसान है। मैंने देखा है आप लोगों के PhD डॉक्टर्स को भी, आपके लॉयर्स को भी, आपके जज भी जो बने हुए हैं बरेलवी मकतब फिक्र के दिमाग रखने वाले, तलवे चाटते हैं अपने पीरों के, और ये उनसे लाखों करोड़ों गुना अच्छा है। कम से कम इसको ये तो पता है कि काफिर में और मुसलमान में सिर्फ एक ही फर्क रह गया, सिर्फ कलमे का जो बैरियर है, अगर वो आप हटा दें तो ये भाई भाई हैं। उनकी काली माता, गाओ माता, सूरज माता, चांद माता, पत्थर माता, पता नहीं कौन कौन से माते हैं उनके, और हर चीज की वो परस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं, पूजते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं। उसके बाद जो खुद का मुसलमान कहते हैं उससे यही काम करते हैं। फलाना बाबा बच्चे देता है, फलाना जो है वो शादी करवाता है पसंद की, फलाना गुनाह बख्शवाएगा, फलाने की जो एक वो जगह बनी हुई है जन्नत वाली मोरी, जन्नती दरवाजा, गुजर जाओगे तो वो जन्नती हो जाओगे। और इसे इलियास कादरी, जिसको आप पता नहीं मुजद्दिद और गौस पाक और गौसुल वक्त कहते हैं, इस बंदे ने ये बोला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरवाजे से गुजरे हैं, और कहने लगे कि जो इस दरवाजे से गुजरा वो अमन में आया। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में ये मनकूल है कि इन्होंने बेदारी में महबूब बारी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी जियारत की, और वो भी इस हाल में कि खुलफा राशिदीन के हमराह सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी दरवाजे से गुजर रहे थे, जिसको आजकल बेहश्ती दरवाजा कहते हैं। और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो इस दरवाजे से गुजरा वो अमन में आ गया। नबी के बारे में ये कॉन्सेप्ट है इसका कि नबी पाक एक अपनी उम्मती के बनाए हुए दरवाजे से गुजरे हैं, और खुद को जन्नती बोला, जो इस दरवाजे से गुजरेगा वो भी जन्नती है। तो ये रहमत अली भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोगों को भी शर्म करनी चाहिए, कैमरे उठाएं, मोबाइल उठाएं और वीडियोस बनाएं ऐसे लोगों के खिलाफ। तौहीद की खातिर एक लफ्ज भी अगर आप लोगों ने बोल दिया ना, क़यामत वाले दिन आपके अगर करोड़ गुनाह होंगे ना, तो वो एक लफ्ज उस करोड़ गुनाहों पे भारी पड़ जाएगा। मेरी बात याद रखिएगा, और इस भाई को दिल से अगेन सैल्यूट है। मेरे पास एक लड़का आता था, वो जैसे जैसे रात होती थी तो खूबसूरत होता था, तो मुझे उस पर शुबह हो गया। एक दिन मैंने उसको पकड़ा, अपनी तरफ खींचा जैसे कोई किसी का बोसा ले रहा हो, तो वो बिल्कुल लड़की और आंखें और कजल और पेस्तान और सब चीजें नजर आई, और मेरा वो हाथ जो था वो सुन हो गया। बड़ी मुश्किलों से पर राजी हुआ, और उसने कहा हम परियों में से है, लेकिन हम इस तरह शक्ल बदल करके जिंदा रहते, ये देव हमें मारते हैं, वो खाते हैं। तो मैं जहांगीर से आया था, एक किताब दरकार थी, एक बुजुर्ग के पास थी, दे नहीं रहे थे। मुझे कहा कहाँ है, मैंने कहा उनके घर में। कहा कितने कमरे, मैंने कहा 2। कहा दाएं बाएं, मैंने कहा दाएं। कहा किस में, बताया, कड़ाप किताब ऐसी।